دی ویری آف کینا کیو۔ یہ کیو جارجیا کے ریجن ابکازیا میں واقع ہے۔ اس کی گہرائی 7,257 فیٹ یعنی 2,212 میٹر ہے اور یہ اب تک کی دنیا کی گہری ترین کیو ہے۔ اس کیو میں نیچے جانے کے لیے تقریباً 4 دن لگتے ہیں اور ہزاروں فیٹ رسی استعمال ہوتی ہے۔ یہ کیو کارگا ماؤنٹین رینج میں واقع ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کی 4 ڈیپسٹ کیو کور بھی انہی ماؤنٹین رینج میں پائی جاتی ہیں۔ ویری آف کینا کیو کی انٹرنس بھی 7,500 فیٹ کی بلندی پر واقع ہے، یعنی کہ ایک پہاڑ کو کلائمب کرنے کے برابر۔ اس کی انٹرنس 1968 میں گروپ آف کیورز نے ڈسکور کی تھی اور تب یہ صرف 377 فیٹ کی گہرائی تک ہی گئے تھے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے 23 اسٹیچو آف لبرٹی کو ایک دوسرے کے اوپر رکھ دیا جائے اس کی گہرائی کو سمجھنے کے لیے۔ 2017 میں اس کی کمپلیٹ گہرائی کو میئر کیا گیا۔ راستے میں 17 کلومیٹر کے ٹنل اور پیسیجز کو کراس کرنے کے بعد اور آفیشیلی مارچ 2018 میں کیو کے ڈیپسٹ پوائنٹ کو ڈسکور کیا گیا اور اس طرح کیو کا باٹم واٹر ٹیبل کے ساتھ جا کر ملتا ہے، یعنی سبٹرینین لیک کے ساتھ۔ اس کیو میں جانے کے لیے کلائمبرز کو اسپیشل کلوتھنگ پہننا پڑتی ہے اور یہ اتنی گہرائی میں ہونے کی وجہ سے اس کے اندر جانے والے راستوں پر 6 کیمپ لگائے گئے ہیں تاکہ باٹم تک پہنچا جا سکے، اور ٹائٹ پیسیجز اور ٹنل سے گزرنے کے بعد پہلا کیمپ 2000 فیٹ پر واقع ہے اور اس کیمپ میں ایسینشیل ایکوپمنٹ اور گیئر سٹور کیے جاتے ہیں۔ اس کیو سے ان اینڈ آؤٹ ہونے کے لیے ہزاروں میٹر رسی ہی ایک واحد ذریعہ ہوتی ہے۔ سپٹمبر 2018 میں نیشنل جیوگرافک فوٹوگرافر روبی اینڈ جیف نے اس کیو میں جانے کا ارادہ کیا اور اس طرح ماسکو کی پیرووس پیلیو کلب کی ٹیم نے دوبارہ اس کیو میں جانے کا ارادہ کیا۔ اب کی بار پیول ڈیمیڈوف اس ٹیم کو لیڈ کر رہے تھے اور یہ 2 فوٹوگرافر بھی انہی کے ساتھ تھے۔ اس کیو کی باٹم میں جو لیک موجود ہے اس کی 28 فیٹ گہرائی، 25 فیٹ چوڑائی اور 50 فیٹ لمبائی ہے۔ اب جب یہ تمام ٹیم ممبر کیو کی گہرائی میں پہنچ جاتے ہیں تو ان میں سے 2 ٹیم ممبرز کو اوپر جلدی آنا پڑتا ہے کیونکہ کچھ دنوں بعد ان کی فلائٹ تھی، اور جیسے ہی انہوں نے اوپر آنا شروع کیا وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ٹن آف واٹر کیو کے اندر آ رہا ہے کیونکہ باہر بہت تیز طوفان آیا ہوا تھا جس کی وجہ سے ہزاروں لیٹر پانی کیو کے اندر آ رہا تھا۔ اس کیو کے اندر وائرلیسلی کمیونیکیشن کرنا بہت مشکل ہے بڑے بڑے پتھروں کی وجہ سے۔ اس طرح انہوں نے نیچے سگنل بھیجے کہ پانی کا سیلاب ان کی طرف آ رہا ہے، انہیں الرٹ ہو جانا چاہیے۔ پہلے تو کیمپ 6 میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے اس وارننگ کو اتنا سیریسلی نہیں لیا اور وہ اپنے پلان کے مطابق وہیں پر لیٹ مانیٹر کرتے رہے، لیکن ان کے انفارم کرنے کے آدھے گھنٹے بعد انہوں نے دیکھا پانی ان کی طرف آ رہا ہے، لیکن روبی یہ دیکھ کر بہت حیران ہو جاتا ہے کہ پانی ان کی طرف بہت تیزی سے آ رہا ہے۔ اب جب باقی ٹیم ممبرز کو بھی پانی کا شور سنائی دینے لگتا ہے تو وہ سب پریشانی کے عالم میں اپنا ضروری سامان پیک کرنے لگتے ہیں کیونکہ انہیں اسی وقت وہ جگہ خالی کرنی تھی۔ اب سارے ٹیم ممبر اپنے لیڈر پیول کا ویٹ کرتے ہیں کہ وہ اوپر کی طرف جانا شروع کرے، اور جیسے ہی پیول اوپر کی طرف جانے لگتا ہے تو وہ ایک تنگ ٹنل کے پاس پہنچ جاتا ہے جو کہ صرف 25 فیٹ ہی چوڑا ہوتا ہے اور پانی اس میں سے بہت تیزی سے نیچے کی طرف آ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ ہمت کرتا ہے، اپنے سر کو نیچے جھکا کر اوپر کی طرف کلائمبنگ سٹارٹ کرتا ہے۔ پانی کا پریشر اتنا تیز ہوتا ہے کہ وہ اس کے سر کو کرش کر دے گا، لیکن لکیلی اس نے ہیلمٹ پہنا ہوتا ہے، یہاں تک کہ اسے سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن وہ اپنی کلائمبنگ کو نہیں روکتا کیونکہ وہ لیڈ کلائمبر ہے اور سب اس کے پیچھے آ رہے ہیں، اور تنگ ٹنل اور پیسیجز میں سے اس کے لیے گزرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، لیکن وہ اپنی کوشش نہیں روکتا۔
پانی کے پریشر کی وجہ سے وہ اپنے پیچھے آنے والے کو صرف کچھ انچ ہی اوپر کی طرف کھینچ سکتا ہے۔ اب جو پیچھے رہ گئے تھے ان کے پاس صرف ایک ہی آپشن بچا تھا۔ پانی زیادہ ہونے کی وجہ سے انہیں سوئم کر کے روپ کے ذریعے اوپر آنا تھا، اور جیسے ہی لاسٹ ٹیم ممبر اپنے سب سے اوپر والے کیمپ میں پہنچتا ہے ویسے ہی پانی نچلے چیمبرز میں بھر جاتا ہے اور پانی کا ایک جائنٹ ورپول بن جاتا ہے، اور اس طرح باری باری سب ٹیم ممبر کیمپ 5 کی طرف پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن لکیلی یہ تمام ٹیم ممبر اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور وہ بہت بڑے نقصان سے بچ جاتے ہیں۔ اور 6 گھنٹے کے بعد جب وہ اوپر کیمپ 5 میں پہنچتے ہیں تو کیمپ 6 والی جگہ پانی میں مکمل ڈوب چکی ہوتی ہے۔ اینڈرے شووال، روبی شون، جیف ویڈ، پیول ڈیمیڈوف، کانسٹنٹائن وولف، پیٹر لومبیموف، یہ سب اس فلڈ سے بچنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اس طرح انہوں نے کیمپ 5 میں 16 گھنٹے گزارے اور کیو میں پانی مسلسل 20 گھنٹے تک آتا رہا، لیکن اس سب کے باوجود وہ اس ایکسپیڈیشن میں کامیاب ہو گئے تھے۔ نئے راستے بھی انہوں نے ڈسکور کیے اور وہ اپنے تمام ایکوپمنٹ اس بیس کیمپ میں سے اوپر لانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔